أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 83 ہم نے پڑھی ہے، اور یہ 10واں رکوع پہلے پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہ تم بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی اور کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قربت والوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، والمساکین والیتامى والمساکین، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مساکین سے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو گے واسطے لوگوں کے بھلی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، یعنی تھوڑے لوگ نہ پھرے اور اکثریت ان کی روگردانی کر گئی، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ یہ روان ترجمہ تھا۔ قرآن مجید میں یہ جو مضمون آیا آپ کے علم میں ہے، قرآن مجید نے 5ویں سے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک 10 رکوع بنی اسرائیل کے حالات کا واقعات سارے بیان کیے۔ اس میں آج ہم یہ جو 10ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ بنی اسرائیل سے جو وعدے کی بات کی ہے، یہ ہے تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس آئے ہیں، ان کے شریعت کے 10 اصول، یہ وہ ہے۔ یاد رکھیے، جو شریعت کی بات ہم کرتے ہیں، اصول کی بات ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو آیات محکمات ہیں وہ تمام کتابوں میں ایک ہی تھے اور ایک ہی ہیں۔ اگر یہ 10 نکات جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تو یقینی بات ہے ان باتوں کا امت مسلمہ میں بھی یہ انہی باتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 177 دوسرے پارے میں آئی ہے سورہ بقرہ کی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرین فی البأساء والضراء
وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ جو آیت نمبر 170 آیا بر ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیکیوں کا جامع تصور، اسی میں بھی یہی وعدے جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے اصول یہاں بیان ہوئے ہیں کہ اگر معاشرتی زندگی کیا، یہاں تو اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یقینی بات ہے ہمارے ملک سے بیکاری پن ختم ہو جائے گا، یہ جو بھیک مانگنا ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، چاہے جائے کہ ہم سود کی طرف جائیں، اور سود بھی وہ شخص پھر دینے والا اور لینے والا جو ہے وہ اللہ اور رسول کے اس کے ساتھ جنگ کا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو سود تو بہت دور کی بات ہے۔ جو سود ہے وہ قرض اس کی ماں ہے، وہ پہلے اس کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو سود اس پر لگتا ہے، لیکن یہ تو اور آگے کی بات کہی کہ وہ آتَ المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اور دیا مال اس نے مال کے محبت کی کہ الرغم مال کی محبت کے باوجود ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، قرابت داروں کو اور یتامہ کو اور مساکین کو اور راہ چلتے مسافروں کو، یہ آیا بر میں یہ باتیں قرآن مجید نے ترتیب یہی بیان کی ہے، اور یہاں بھی یہی ترتیب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر آدمی انفاق فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے لگے تو پہلے اسے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ریا کے لیے، اپنے دکھلاوے کے لیے اور اپنی نمائش کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے ہم دوسرے علاقوں میں جا جا کر مال بانٹتے ہوں، اور بڑے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جہاں کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہاں سسرال میں جا کر پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ چاہے بھوکے بیٹھے ہوں، الیکشن لڑنا ہے کسی دوسرے علاقے میں جا کر وہاں کے سارے مفلسوں کو بھی روپے بانٹے اور ان کی خبر گیری کی، اور اپنے ماں باپ کا یہ حال ہو کہ وہ کسی کے گھر برتن صفائی کے لیے جا رہی ہو اور اپنے ماں باپ کا لحاظ نہ ہو۔ تو یہ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو یہ جو اصول بیان کیے، ان اصولوں کو یقیناً اگر آج ہم دیکھتے ہیں مغربی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوتا ہے اور ان والدین کا لحاظ نہیں رکھتے، تو باقی جو قرآن مجید کے اصول اور قوانین ہیں جس میں رواداری ہے، بھائی چارگی ہے، وہ تو جانوروں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن ماں باپ کو وہ اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن جن خرابیوں کو انہوں نے مسلمانوں کے اندر رواج دینا ہے اس کو وہ خود عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مغربی معاشرے کو اپنائیں اور اپنا بیڑا گرک کر لیں، حالانکہ ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کے اصول ہے، اور یہاں بھی بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا تھا یہ بھی ایک شہری زندگی کے اصولوں کے حوالے سے لیا گیا تھا کہ والدین کی عزت کرنی ہے، ان کو اسے سوک سے پیش آنا ہے، اور قرابت داروں سے، یتیموں سے اور مساکین سے اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو دینا ہے۔ اور اب ان کی جو بات ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف کام کیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس حکم کو ماننے والے تھے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اس ایک آیت میں ہم نے دیکھیے کتنے قوانین پڑھے ہیں۔ پہلی بات تھی لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ یہ 6 جو ہیں یہ یہاں 6 آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے 2 احکامات دیکھے،
باقی الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، تو یہ 8 حصہ سے بنتے ہیں۔ باقی 2 احکامات جو ہیں وہ اگلی آیات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ شریعت کے 10 اصول کے حوالے سے یہ آیات بیان ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، باقی اگلی نشست میں